دوستوں آج ماہ رجب کی 3 تاریخ پہلے دولت والے ہفتے کا دن آ چکا ہے۔ جو شخص بھی یہ خاص عمل ماہ رجب کی 3 تاریخ کو پڑھ لے گا، اللہ رب العزت پورے سال کے دن پھر دیں گے۔ صحت، دولت، عزت، شہرت، جو چیز بھی اللہ پاک سے مانگے گا اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے۔ رجب کا مہینہ بہت ہی بابرکت اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ آپ لوگوں نے آج رجب کی 3 تاریخ کا یہ خاص عمل میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے خود اس دن کا بہت شدت کے ساتھ انتظار کیا تھا کہ کب ماہ رجب کی 3 تاریخ آئے گی اور یہ بابرکت عمل میں کروں گا۔ دوستوں جب سے رجب کا چاند ظاہر ہوا ہے تب سے لے کر اب تک میں نے رجب کی 3 تاریخ کا بہت شدت کے ساتھ انتظار کیا ہے کہ کب ماہ رجب کی 3 تاریخ آئے اور دولت کا یہ سلطان وظیفہ میں پڑھ سکوں۔ دوستوں رجب کا چاند دولت لے کر آیا ہے۔ رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی آج 3 رجب پہلے ہفتے کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا اس گھر کی تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی، اس گھر کی تمام پریشانیاں، تمام تر معاملات میں بہتری آئے گی۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھے گا اس کے نصیب کے بنتالے کھل جائیں گے۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس کی اولاد ارب پتی ہو جاتی ہے۔ جس دکان پر یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس دکان پر گھاکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کی نیت سے یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ مقصد راتوں رات پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں ماہ رجب کی 3 تاریخ پہلے ہفتے کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور جب اس خاص قبولیت کی گھڑیوں میں آپ اس وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین غیب سے مدد کر کے آپ کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین فرما دیتے ہیں۔ وہ میرے بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، وظیفوں سے حاجتیں پوری نہیں ہوتی، وہ آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ماہ رجب کی 3 تاریخ پہلے ہفتے کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھیں، رب کریم سے مانگے، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ دوستوں ایک وہ وقت ہے جب بندہ غمخوار ہوتا ہے، غربت کا مارا ہوتا ہے، لوگوں کے تانے سن سن کر مایوس ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، مسجدوں میں سجدے کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اس کے معاملات بہتر ہو جائے۔ اور ایک آج کا دن ہے جب رب کی رحمتیں خود صدائیں لگا رہی ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی جس کو میں دولت دوں، ہے کوئی جس کے معاملات کو بہتر کر دوں، ہے کوئی جو جنت کا سوال کرے، ہے کوئی جو جہنم سے پناہ مانگے۔ اللہ والوں یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کا مہینہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے، اور ماہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان المبارک کا مہینہ امت کا مہینہ ہے۔ رجب کی شان بتاتے ہوئے آقا دو عالم سرور کونین سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح سے قرآن مجید کی فضیلت تمام آسمانی کتاب اور صحیفوں پر ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ماہ شعبان کی فضیلت اتنی زیادہ ہے جس طرح سے مجھ نبی کی فضیلت تمام نبیوں پر ہے۔ اور ماہ رمضان کے بارے میں فرمایا کہ ماہ رمضان کی فضیلت اس طرح سے ہے جیسے اللہ رب العالمین کی فضیلت تمام کی تمام مخلوق پر ہے۔ سوچیں کہ یہ وہ حرمت والے مہینے ہیں کہ اگر ان مہینے کو آپ لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا، ان مہینوں میں اگر آپ لوگوں نے غفلت دکھائی، اپنے معاملات میں ہی بیزی رہے، اپنے کاروبار میں ہی لگے رہے، اپنے قوت بازو پر آپ نے بھروسہ کرا اور رب کی رضا کو آپ نے چھوڑ دیا، یقین کریں خساروں میں آ جائیں گے۔ اللہ والوں اگر انعامات والے لوگوں میں شمار کروانا چاہتے ہیں تو آج ماہ رجب کی 3 تاریخ
پہلے ہفتے کے دن یہ دولت کا سلطان اور بادشاہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل آپ کی زندگی کے لیے ایسا بہترین وظیفہ شامل ہوگا کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے کہ اللہ رب العالمین اس طرح سے بھی آپ پر فضل فرما سکتا ہے۔ اللہ والوں، وہ رب ہے، وہ دینے کو ہمیشہ تیار رہتا ہے کہ بس ہے کوئی مانگنے والا۔ غلطی کوتاہی ہمارے اندر ہی ہوتی ہے، ہم لوگ ہی غفلت کر جاتے ہیں، ہم لوگ ہی یہ سوچتے ہیں کہ ہم کل پڑھ لیں گے، ہم پرسوں پڑھ لیں گے۔ اللہ والوں، 9 چندی جمعرات کا دن گزر گیا، اللہ والوں پہلے جمعۃ المبارک کا دن گزر گیا، آج یہ پہلا ہفتے کا دن آیا ہے، اور یہ ہفتہ کوئی عام ہفتہ نہیں، 2025 کا بھی یہ پہلا ہفتہ ہے، اور ماہ رجب کا بھی پہلا ہفتہ ہے، اور یہ 3 تاریخ پہ آیا ہے۔ یہ 3 تاریخ بہت ہی خاص ہم لوگوں کی زندگی میں بہت ہی خاص فضیلت رکھتی ہے۔ اللہ والوں، یوں تو پورا مہینہ ہی حرمت والا مہینہ ہے، پورے مہینے میں ہی رحمتیں برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ اگر کوئی بندہ ان خاص لمحات میں، ان بہترین فضیلت والے لمحات میں اللہ پاک کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کے اپنی قسمت کا سوال کرے، اپنی غربت کا سوال کرے، اپنے اعمال کا سوال کرے، اپنی اولاد کا سوال کرے، اللہ پاک ہر چیز کو قبول و منظور فرمائے گا۔ آج کا دن رب کی بارگاہ میں خود کو سرخرو اور قبول کروانے کا وقت ہے۔ اللہ والوں، یہ وقت اگر ہاتھوں سے نکل گیا پھر یقین کریں 1 سال بعد ہی ملے گا۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ جو غفلتیں ہیں یہ ہمیں لے ڈوبیں، یہ غریبی کا دھبا جو ہم پر لگ چکا ہے، اللہ والوں یہ کیسے مٹے گا؟ یہ ایسے مٹے گا کہ ہم لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم لوگ توبہ کریں، استغفار کریں، اور ان وظائف کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں، اور سب سے بڑھ کر 5 وقت کی نماز قائم کریں، نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ اور جو بندے نماز نہیں پڑھتے میں ان سے یہی کہوں گا کہ کوشش کریں کہ 1 وقت کی تو پڑھیں، 2 وقت کی تو پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں جا کر یہ تو بول سکیں کہ میرے مولا حاضری لگانے تیرے پاس آتا تو ہوں، گنہگار ہوں، غدار نہیں ہوں، باغی نہیں ہوں، تیرے گھر آتا ہوں، 1 نماز تو پڑھ لیتا ہوں میرے مولا، میں بہت کمزور ہوں، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں 1 سے 2 پڑھوں، 2 سے 3 پڑھوں، 3 سے 4 پڑھوں، 4 سے 5 پڑھوں۔ کوئی اگر تانے دیتا ہے کہ تو صرف 1 نماز میں نظر آتا ہے، اللہ والوں چپ کر کے چلے جاؤ، وہ شیطانی شر ہے، اس بندے کو شیطان بھڑکا رہا ہے کہ اس کو 1 نماز سے بھی روکا جائے۔ آپ لوگ اگر اللہ پاک کی طرف 1 قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کی طرف 70 گنا اسپیڈ سے آتا ہے، اور اللہ والوں نے فرمایا 70 قدم رب کی رحمتیں آپ کی طرف بڑھتی ہیں۔ تو سوچیں وہ رب ہم سے کتنی محبت کرنے والا ہوگا جب ہماری ماں ہم سے ناراض ہوتی ہے۔ اللہ والوں، جب ہماری والدہ ماجدہ ہم سے ناراض ہوتی ہے، ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں ان کو راضی کرنے کی، اور ماں ہے نا، دل بہت نرم اللہ پاک نے بنایا ہے، فوراً مان جاتی ہے، اور ماننے کے بعد ہماری کیسی آؤ بھگت کرتی ہے۔ ہم کہتے نہیں کہ امی مجھے فلاں چیز کھانی ہے، وہ ہماری پسند کو سمجھتے ہوئے ہمیں وہ کھانا ہماری مرضی کا بنا کر دیتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ماں میں نے تو نہیں کہا تھا میری پسند کا کھانا بناؤ، ماں کہتے ہیں نہیں یار آج تو نے مجھے راضی کرا ہے تو کیوں نہ میں تیری مرضی کی آج جو ہے وہ ڈش بناؤں۔ سوچے اللہ والوں، یہ ایک ماں کا اختیار ہے، اور وہ رب ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ سوچیں وہ آپ کو کتنا عطا کرے گا، وہ آپ کو کتنا نوازے گا، آپ کی خواہشات کی کس طرح سے فکر کرے گا۔ من پسند شادی کرنا چاہتے ہو، اللہ والوں غلط راستوں کو اختیار نہ کرو، بھاگ کر شادی نہیں کرو، اپنے گھر والوں کی نظروں کو شرمندہ نہیں کرواؤ، اس وظیفے کو پڑھو، اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی عرضی لگاؤ، کہو کہ میں فلاں لڑکی سے محبت کرتا ہوں، میرے مولا تو نے ہی میرے دل میں یہ محبت ڈالی ہے، اور یہ جو تو نے میرے اندر کمی رکھی ہے، میرے مولا مجھے نکاح کے ذریعے اس کمی کو پوری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یقین کریں ایسے ایسے اسباب بنیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے، آپ پریشان رہ جائیں گے۔ یہ رجب کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے، بہت فضیلت والا مہینہ ہے، اس مہینے کی جتنی تعریف کروں اتنی تعریف کم ہے، کیونکہ یہ مہینہ اور ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر آیا۔ قرآن مجید میں 4 مہینوں کا ذکر آیا ہے، ان میں سے ایک مہینہ رجب کا بھی ہے۔ اللہ والوں اس مہینے کو رجم والا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ رجم کا مطلب پتھر مارنے کا، یعنی شیطان کو پتھر مارنے والا یہ مہینہ ہے۔
اور اس مہینے میں قتال بھی رک جاتا تھا۔ اس مہینے میں دور جہالت کے اندر لوگ قتال نہیں کرتے تھے، گناہ کرنے سے پرہیز کرتے تھے، نیکی والے کام کرتے تھے۔ رجب کے مہینے کو فضیلت دین اسلام نافذ ہونے سے پہلے بھی حاصل ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی اس مہینے کو فضیلت حاصل تھی، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی اس مہینے کو حرمت والا مہینہ سمجھا جاتا تھا۔ اللہ والوں، آج کا یہ خاص عمل، آج کا یہ خاص وظیفہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ جو بندہ بھی آج دولت کا یہ سلطان وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ دے گا، یقین کریں بہترین ریزلٹس دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے کہ یار میرا یہ کام کیسے بن گیا، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے یہاں سے پیسے مل جائیں گے۔ اللہ والوں، مجھے یہاں سے پیسے مل گئے۔ آج بس اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، اللہ پاک سے مانگے، وہ رب دے گا، وہ ضرور دے گا، کیوں نہیں دے گا۔ آج ماہ رجب کی 3 تاریخ ہے اور یہ دولت کا بادشاہ وظیفہ آج ماہ رجب کی 3 تاریخ کو کرنا ہے، جو کہ پہلے ہفتے کا دن آ چکا ہے۔ آپ لوگ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں۔ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، نماز عشاء کی بعد پڑھ لیں۔ اللہ والو، جب وقت ملتا ہے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی پابندی، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ماہ رجب کی 3 تاریخ پہلے ہفتے کے دن کرنا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ لوگ کہاں رہتے ہیں، دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ انڈیا میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے آپ کا تعلق ہے، آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں اور دیکھیں اللہ پاک ہمارے درمیان کس طریقے سے بہترین فیصلے فرماتا ہے، ہمارے معاملات کو کس طریقے سے بہتر کرتا ہے۔ لا علاج بیماریوں میں اگر آپ لوگ گھرے ہوئے ہیں، اس عمل کو پڑھیں اور اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ پاک آپ کو کامل شفا عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہ ذرا توجہ سے ملاحظہ فرمائیں، یہ ذرا توجہ سے سمجھیں کہ اس عمل کو آپ لوگوں نے کرنا کس طریقے سے ہے۔ اس سے پہلے آج ماہ رجب کی 3 تاریخ ہے اور پہلے ہفتے کا دن ہے۔ آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، ہم سب کی دل کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزگار سے نواز دے، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم 5 وقت کی نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ ہم لوگ اس رزق کو کھانے کے بعد میرے مولا تیرے گستاخ نہ بنے، تیرے باغی نہ بنے، ہم تیری عبادت اور تیرے شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ ہمیں ایسا بابرکت اور پاکیزہ طاہر رزق عطا فرما۔ میرے مولا، ہمیں شکر کرنے والا دل عطا فرما دے، ہماری زبان کو اخلاق سے پر فرما دے۔ میرے مولا، ہمیں اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو والدین پریشان رہتے ہیں، جن کے بچے اپنے والدین سے بدتمیزی کرتے ہیں، میرے مولا ان بچوں کو نیک ہدایت عطا فرما دے۔ میرے مولا، جو مانگا مقدر فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، جو مقروض ہے ان کو قرضوں سے مکمل خلاصی عطا فرما دے، بہترین قرضہ اتارنے کے اسباب پیدا فرما دے، غیب سے اسباب بنا دے۔ میرے مولا، ہمارے دشمن جو ہمارے لیے غلط سوچتے ہیں، برا سوچتے ہیں، میرے مولا اگر ان کے لیے ہدایت ہے تو ٹھیک، ورنہ ان کو نیست و نابود فرما دے۔ میرے مولا، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، قبر کی منزلات میں آسانیاں عطا فرما، نبی پاک کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، ہمیں اپنی بارگاہ میں ذلیل نہ کرنا۔ میرے مولا، روز محشر ہمیں اپنی فضل والی چادر میں سمیٹ لینا، بنا حساب کتاب جنت میں داخلے کی توفیق عطا فرما دینا۔ میرے مولا،
تعالیٰ اس ویڈیو میں لوگ کہیں سے بھی شامل ہیں اور اس ویڈیو کا حصہ بن گئے ہیں، اس دعا کا حصہ بن گئے ہیں، میرے مولا دن دگنی رات چگنی ترقیاں ان کو عطا فرما دے، ان کے رزق میں خوب برکت عطا فرما۔ کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی گھر عطا فرما، جن کا ذاتی گھر ہے ان کو محل عطا فرما دے، جن کے پاس سواری کوئی اچھی نہیں بہترین سواری کا بندوبست فرما دے، میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام کے تمام مسلمانوں کی مدد فرما، غیب سے مدد فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ مہینہ بہت خاص مہینہ ہے اور یہ مہینہ ابھی شروع ہوا ہے، تو اللہ والوں اس مہینے کو آپ لوگوں نے غفلت میں ہرگز نہیں گزارنا۔ آج ماہ رجب کی 3 تاریخ ہے اور یہ پہلا دولت والا ہفتے کا دن آ چکا ہے۔ آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، اس طرح سے توبہ کریں کہ دوبارہ کبھی آپ لوگ اس گناہ کی طرف لپ کے ہی نہ۔ اللہ والوں سچی توبہ کریں، 70 بار استغفر اللہ پڑھیں، استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، اس طریقے سے 70 بار استغفار کریں تاکہ آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت ہو سکے۔ اللہ والوں استغفار کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، جو بھی جوان بیٹے ہیں جو نوکریوں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، در بدر کی ٹھوکریں کھا لی، بہت زیادہ آپ لوگوں نے اعلیٰ طور پر رشوتیں بھی کھلا دی، پھر بھی آپ کو کوئی ریزلٹس نہیں مل رہے، آج اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھیں، انشاءاللہ آپ کو بہترین نوکریاں بھی ملیں گی، آپ کی کاروبار کی بندش بھی ختم ہوگی، آپ کے گھر سے تمام نحوستیں، جادو جنات، نظر بد سے آپ کو نجات حاصل ہوگی، آپ مقروض ہیں تو قرض سے نجات حاصل ہوگی۔ صرف یقین کے ساتھ پڑھیے گا، قرض انشاءاللہ اترنا شروع ہو جائے گا۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے تو سمجھ لیجئے گا قبولیت ہو چکی ہے۔ اگر آپ کا جسم لرز جائے، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے جسم میں کوئی کرنٹ سا لگا ہے تو سمجھ لیجئے گا قبولیت ہو چکی ہے۔ آپ نے اپنے لفظ میں، اپنے الفاظ میں رب کی بارگاہ میں نیت کرنی ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حی یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ یا حی یا قیوم یہ اسم اعظم ہے، یا حی یا قیوم اللہ کے 99 ناموں میں سے یہ 2 اسم اعظم ہیں، جو ماہ رجب کی اس خاص تاریخ کو پڑھے گا اللہ پاک اس کو مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ اللہ والوں رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا۔ جب اس حرمت والے مہینے میں کوئی بندہ یا حی یا قیوم سے اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے تو اللہ پاک اسے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ اللہ والوں آپ لوگ پھر رب سے جو مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا حی یا قیوم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا حی یا قیوم کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 ٹائمز یا حی یا قیوم کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر قرآن مجید میں موجود سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اللہ والوں یہ ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے اللہ رب العالمین رزق کے 300 دروازے کھول دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ماہ رجب میں یہ عمل کیا جائے
سورہ کوثر کو جب آپ لوگ رجب کے مہینے میں پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کے اوپر زیادہ فضل فرمائے گا، آپ پر زیادہ رحم فرمائے گا۔ اللہ والو یوں تو روزانہ ہی ہمیں یہ وظیفہ پڑھنا چاہیے، اور کوشش کریں کہ روزانہ کی بنیاد پر صبح کے وقت اس عمل کو پڑھیں، کیونکہ صبح کے وقت دولت اور رزق کی تقسیم ہوتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے سورہ کوثر کو آپ نے صرف اور صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 10 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو جب آپ لوگ 10 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا عمل کرا میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایک بار پھر سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یا حی یا قیوم کو آپ نے پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے اللہ والو، یہ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عموماً آپ نے اس قرآنی آیت کو جب پڑھا ہوگا جب کسی کے انتقال کی خبر آپ لوگوں نے سن لی ہوگی۔ عموماً ہر بندہ اس آیت کو تب ہی پڑھتا ہے جب کسی کے مرنے کی خبر آپ کو ملتی ہے۔ یوں تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی جب بھی آپ سے کوئی آپ کی عزیز چیز گم ہو جائے تب آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنی ہے۔ جو چیز گم ہوئی ہے اللہ پاک اس سے بہتر عطا فرمائے گا، یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ اور اس کے معنی دیکھا جائے تو اے اللہ بے شک میں تیری طرف سے ہی آیا ہوں اور تیری طرف ہی مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ پاک میں تیری طرف سے آیا ہوں، تو نے مجھے بھیجا اور تیری طرف ہی مجھے لوٹ کے جانا ہے۔ آپ نے اس بات کا اقرار کرنا ہے۔ اور جب کوئی بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون کو رجب کے مہینے میں پڑھتا ہے، یقین جانے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، نصیب تقدیر سنور جاتا ہے، رستوں کی رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، رزق وسیع و عریض ہو جاتا ہے۔ یقین کریں جو اس کا کاروبار ہے پھر دوبارہ عروج پر پہنچ جائے گا، اس کی نوکریوں میں اس کی پرموشن ہو جائے گی، ترقیاں ہو جائیں گی۔ اور جو میری بہنیں ہیں جو بھی ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب بن جائیں گے۔ ان کا اگر کوئی رشتہ ایسا تھا کہ وہ افسوس کر رہی ہیں کہ یہاں میری شادی ہو جانی چاہیے تھی، اگر وہ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون اس مقصد کو سوچ کے پڑھیں گی، اللہ پاک اس سے بہترین رشتہ عطا فرمائے گا۔ آپ لوگوں نے اس نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ پاک دیکھیں قرآن پاک میں یہی فرمایا گیا ہے، میں تمہارے گمان کے مطابق ہوں، تم جیسا مجھے سوچو گے تم مجھے ویسا ہی اپنے ساتھ پاؤ گے۔ آپ لوگوں کی سوچ اچھی ہوگی، اللہ پاک آپ کے لیے اچھے ہوں گے۔ آپ بولیں گے پتہ نہیں مجھے ملے گا نہیں ملے گا، تو اللہ والوں نہیں ملنے والا۔ میں ابھی بول رہا ہوں اس وظیفے کو پڑھنا ہی نہیں، پوری ویڈیو دیکھنا آپ کے لیے فضول ہے۔ لیکن اگر آپ لوگ اس ویڈیو پر آئے ہیں تو مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے آسانی ہو، اللہ پاک چاہتے ہیں آپ کے لیے رزق کا بہترین انتظام ہو جائے، آپ کی جو نظر بد ہے، جو حسد جادو جنات کے معاملات ہیں وہ سب کٹ جائے۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر، اور تیسرے نمبر پہ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ فرمائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ایک بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون دو بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنے کے بعد اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد ہمارا یا اللہ یا محمد ہی ہے، یعنی یا اللہ کو راضی کرنا اور یا محمد کے بتائے ہوئے رستے پر ہم نے چلنا ہے۔ یہ 2 ہستیاں جب ہم سے راضی ہو جاتی ہیں نا تو اللہ والوں پھر مانگنا نہیں پڑتا، بن مانگے مل جاتا ہے۔ پھر ہم لوگ دوسروں کے لیے کہتے ہیں کہ میرے مولا اس کے لیے آسانی فرما، اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اپنی طرف سے نہیں بول رہا، یہ میں ایک بہت ہی پیاری حدیث جو کہ بخاری شریف کے اندر ہے اس کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ جب کوئی بندہ اللہ پاک کے قریب ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، رب اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، رب اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، رب اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اللہ والوں آج یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر اللہ پاک کے قریب ہو جاؤ۔
اللہ پاک کے دوست بن جاؤ۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے اگر دوست بن گئے تو یقین کرے زندگی بھی چاندنا اور آخرت بھی اللہ پاک کی ہی محبت میں آپ لوگ گزاریں گے۔ آپ لوگوں نے آخر میں یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا اللہ یا محمد کو پڑھ لیں اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اللہ والوں یہ آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگ ہر نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پانچوں نماز کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، تو آپ نے اول آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، ورنہ ایک ایک بار بھی نہیں پڑھیں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن پورے دن میں اگر ایک بار کرنا ہے تو کوشش کریں کہ 3 بار تو اول آخر درود پاک پڑھیں، ورنہ 11 بار پڑھنے کا ہی کہا جاتا ہے، تاکہ ایک بار آپ وظیفہ پڑھیں گے تو اس میں کامیابی ہو جائے۔ لیکن جب ہم لوگ 5 بار پڑھتے ہیں تو اللہ پاک ضرور ہمیں کامیابی عطا فرماتا ہی ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ پاک کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو رب کی رحمتیں ہماری طرف 70 قدم تیز بھاگتی ہوئی آتی ہیں۔ اللہ والوں اس عمل کو خود بھی کریں اور صدقہ جاری کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے شان خدا کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ حصول برکت و ثواب کی نیت سے اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔